بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب گھر کے صحن میں اونچی آوازوں کا شور پھیل گیا تھا۔ برتن بجنے کی آوازیں، عورتوں کی چیخ و پکار اور مردوں کے تلخ جملے سب ایک ساتھ گھل مل گئے تھے۔ میں اپنی ماں کے پیچھے دبکی کھڑی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میرے کانوں میں سب سے پہلے بڑے چچا کی آواز گونجی، بس اب بہت ہو گیا، یہ گھر اب یوں نہیں چل سکتا۔ ہر ایک کی اپنی فیملی ہے، اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ابا نے آگے بڑھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بھائی، یہ تو ہمارا مشترکہ گھر ہے، ہم نے یہ سب ایک ساتھ بنایا تھا، اس میں سب کا پسینہ شامل ہے۔ دوسرے چچا نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں لیکن اب گنجائش نہیں رہی، چار چار بیویاں، بچوں کا ہجوم، 4 مرلے کا گھر آخر کتنا سا دے گا؟ میں اپنی ماں کے چہرے پر نظر ڈال رہی تھی، ان کی آنکھوں میں بے بسی تیر رہی تھی۔ میری تائیاں اور چچیاں بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں زیادہ کمرے استعمال کرتا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ باورچی خانے میں اس کا زیادہ حق ہے۔ سب ایک دوسرے کے سامنے ایسے کھڑے تھے جیسے برسوں کی دشمنی نکالنے آئے ہوں۔ ابا کے چہرے پر عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر سب کی باتیں سنتے رہے، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولے، اگر سب یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بٹوارا ہو جائے، لیکن یاد رکھو یہ گھر کبھی ہم سب کی محبت کی نشانی تھا۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ مجھے لگا جیسے واقعی کچھ ٹوٹ گیا ہے، کچھ ایسا جو دوبارہ کبھی نہیں جڑ سکے گا۔ ماں نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جانا چاہا، مگر میں ضد میں صحن میں ہی کھڑی رہی۔ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر جس میں ہم سب ساتھ ہنستے، کھاتے پیتے اور رہتے تھے، اب ٹوٹنے جا رہا ہے۔ چچا کی آواز دوبارہ گونجی، ابا جی کے بعد اس گھر کو ہم نے ہی سنبھالا تھا، لیکن اب میں پیسے دے رہا ہوں تو میرا یہ حصہ زیادہ ہے۔ ابا نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، ہمیں پیسوں کی نہیں، چھت کی ضرورت ہے، لیکن خیر تم جیسا چاہو کر لو، میں اپنے بچوں کو لے کر کرائے کے مکان میں چلا جاؤں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل چاہا کہ ابا کا ہاتھ پکڑ کر روک لوں، کہہ دوں کہ ہمیں یہ سب نہیں چاہیے، ہم سب ایک ساتھ رہ لیں جیسے پہلے رہتے تھے، لیکن میں کچھ بول نہ سکی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے آہستہ سے ابا کو کمرے کے کونے میں بیٹھے دیکھا۔ وہ زمین پر نظریں جمائے سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں دبے پاؤں ان کے پاس جا بیٹھی۔ ابا، آپ اداس ہیں؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر ایک مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لا کر بولے، نہیں بیٹی، اداس نہیں ہوں، بس سوچ رہا ہوں کہ جب اللہ حالات بہتر کرے گا نا تو میں بھی ایک چھوٹا سا مکان بنا لوں گا، تمہاری ماں اور تم لوگ سکون سے رہو گے۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، ابا ہمارے لیے بڑا گھر بنائیں گے نا جس میں الگ کمرے ہوں گے؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، الگ کمرے ہوں گے، ایک کمرہ صرف تمہارا ہوگا اور تم کھڑکی سے باہر بیٹھ کر کہانیاں لکھا کرو گی۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ ابا کا خواب ایک دن ضرور پورا ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی اور مجھے لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دنوں بعد ہم نے اپنا سامان باندھا۔ وہ گھر جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں دیواروں پر ہماری ہنسی کی گونج بکھری تھی، پیچھے رہ گیا۔ میں نے جاتے جاتے آخری بار صحن کو دیکھا، وہیں جہاں ہم سب بچے مل کر کھیلتے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے دیواریں بھی رو رہی ہوں۔ نیا مکان بہت چھوٹا تھا، 2 کمرے، ایک کچا سا صحن اور ٹوٹی پھوٹی چھت، لیکن ابا کے چہرے پر ایک عجیب سی تسلی تھی۔ وہ بار بار ماں سے کہتی، کچھ دنوں کی بات ہے، جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے میں بھی یہاں قریب ہی زمین لے لوں گا اور مکان بنا لوں گا۔ ماں اکثر خاموش رہتی، مگر ان کی خاموشی میں بھی خوف چھپا ہوتا۔ وہ جانتی تھیں کہ مزدور کی کمائی سے مکان بنانا کتنا مشکل ہے، لیکن وہ ابا کے خواب کو توڑنا نہیں چاہتی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک نیا سفر شروع ہو رہا تھا۔ بٹوارے کی تلخ یادیں پیچھے رہ گئیں، مگر ان کا زخم دل پر باقی رہا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے ہمارا سکون، ہماری ہنسی، سب کچھ اس بٹوارے کے ساتھ تقسیم ہو گیا ہو۔ ایک شام ابا مجھے بازار لے گئے، میں ان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اچانک انہوں نے رک کر ایک خالی پلاٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہاں ایک دن میرا مکان ہوگا لائبہ، چھوٹا سا لیکن ہمارا اپنا۔ میں نے ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور مسکرا کر کہا، جی ابا، ضرور ہوگا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ خواب سچ ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں ہماری زندگی کس رخ پر جانے والی ہے، اور یہ چھوٹا سا خواب بھی کتنا دور رہ جائے گا۔ ابا کی باتیں اور ان کا خواب ابھی دل میں تازہ ہی تھے کہ اچانک ایک ایسا دن آیا
جس نے ہماری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ دن جیسے قیامت کا دن تھا۔ میں صبح اسکول جانے کے لیے کتابیں سمیٹ رہی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ماں نے چونک کر دروازہ کھولا تو محلے کا ایک آدمی ہامتا کامتا اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بی بی جلدی چلو، فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ ماں کے ہاتھ سے دوپٹہ زمین پر گر گیا۔ وہ لرزتے ہوئے بولی، کون سی فیکٹری؟ وہ آدمی پریشان لہجے میں بولا، وہی فیکٹری جہاں بھائی صاحب کام کرتے تھے۔ آگ بہت بڑی ہے، سب لوگ باہر جمع ہیں۔ ماں نے گھبرا کر میرا بازو پکڑا اور باہر دوڑنے لگی۔ میں ڈری سہمی ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ راستے بھر لوگ ایک ہی بات دہرا رہے تھے، پورا کارخانہ جل گیا ہے، اندر کئی مزدور پھنس گئے ہیں۔ جب ہم فیکٹری کے گیٹ تک پہنچے تو دھواں آسمان کو چھو رہا تھا۔ چاروں طرف چیخیں اور شور تھا۔ عورتیں روتی تھیں، بچے اپنے باپ کو تلاش کر رہے تھے اور فائر بریگیڈ کے سپاہی پانی ڈالنے کی ناکام کوشش میں لگے تھے۔ ماں نے کسی مزدور کو پکڑ کر پوچھا، میرے شوہر کہاں ہیں؟ بتاؤ کچھ۔ اس نے نظریں جھکا لی، پھر آہستہ سے کہا، بی بی وہ اندر تھے۔ آگ اچانک پھیلی، باہر نکلنے کا راستہ نہیں رہا۔ ماں نے بے اختیار چیخ مار کر ہاتھ اپنے سر پر مارا۔ میں ان کے ساتھ لپٹ گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد دو آدمی ایک جلی ہوئی لاش کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر باہر لائے۔ کسی نے کہا، یہ ان کا ہی ہے۔ اس لمحے میری سانسیں رک گئی، زمین جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی۔ ابا، وہی ابا جو کل رات کہہ رہے تھے کہ ایک دن گھر بنائیں گے، آج میرے سامنے کفن میں لپٹے ہوئے تھے۔ تدفین اگلے دن ہوئی۔ چچا لوگ آئے، محلے کے لوگ بھی تھے۔ سب نے کندھے پر جنازہ اٹھایا۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے پہلی بار موت کو اتنا قریب دیکھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابا کہیں سے اٹھیں گے اور کہیں گے، بیٹی ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ لیکن وہ خاموشی جو قبر میں اتر گئی تھی، اس نے سب کچھ واضح کر دیا۔ جنازے کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا۔ بڑے چچا اپنی فیملی کے ساتھ واپس اپنے سسرال لوٹ گئے۔ دوسرے چچا 2 دن بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے، بھائی کی قسمت میں یہی لکھا تھا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، بس اتنا کر دو کہ ہمارے لیے تھوڑا سہارا بن جاؤ، بچوں کے لیے۔ لائبہ بھی پڑھ رہی ہے، چھوٹے بھائی ابھی اسکول میں ہیں۔ چچا نے نظریں چرا لیں، بی بی ہم خود مشکلات میں ہیں، ہر ایک کے اپنے گھر کے خرچے ہیں، معاف کرنا، ہم زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ سن کر مجھے لگا جیسے اب ہم بالکل اکیلے رہ گئے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ گھروں میں کام کریں گی۔ ایک پڑوسن نے کہا تھا، میرے جاننے والے گھر میں صفائی کا کام ہے، میں بات کر دوں گی۔ یوں ماں صبح سویرے نکل جاتی اور شام کو تھکن سے چور واپس آتی۔ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن وہ ہنستی ہوئی کہتی، بیٹی بس اللہ کا شکر ہے کہ روزی مل رہی ہے۔ میں ماں کو دیکھتی تو دل کٹتا۔ مجھے یاد آتا کہ ابا کہتے تھے، تم پڑھو گی، آگے بڑھو گی، لیکن اب حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ ایک دن ماں نے میرے پاس آ کر کہا، لائبہ میں چاہتی ہوں تم پڑھائی جاری رکھو، لیکن ابھی فی الحال یہ ممکن نہیں، تمہیں گھر اور اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن اسکول کی کتابیں باندھ کر ایک طرف رکھ دی۔ دل میں ٹیس سی اٹھی، لیکن آنسو چھپا لیے۔ میری زندگی یکدم بدل گئی۔ صبح ماں کے کام پر جانے کے بعد میں چھوٹے بھائیوں کو تیار کرتی، ان کے ساتھ اسکول کا ہوم ورک کراتی، چولہا جلانا سیکھا، روٹی پکانا سیکھی۔ کبھی سالن جل جاتا، کبھی آٹا زیادہ سخت ہو جاتا تو بھائی ہنستے تھے۔ چھوٹا بھائی بولا کرتا تھا، باجی آپ بھی اماں کی طرح اچھی کوکنگ سیکھ جاؤ گی۔ میں مسکرا دیتی، لیکن اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ماں سے ملی اور بولی، بی بی آج کل تمہاری بچی اکثر گھر میں نظر آتی ہے، پڑھائی کیوں چھوڑ دی اس نے؟ ماں نے نظریں جھکا کر کہا، حالات ایسے ہیں کہ تعلیم جاری رکھنا مشکل ہے۔ میں نے یہ بات دروازے کے پیچھے کھڑے سن لی تھی۔ میرا دل چاہا کہ باہر نکل کر چیخوں کہ مجھے بھی پڑھنا ہے، مجھے بھی خواب ہے، لیکن ماں کی جھکی آنکھیں مجھے خاموش کر گئیں۔ کرایہ بھی ایک الگ مصیبت بن گیا تھا۔ پہلا مہینہ گزرا تو ہم نے بڑی مشکل سے کرایہ دیا۔ دوسرے مہینے میں ماں کو صرف آدھی تنخواہ ملی، کیونکہ مالک مکان کے جانے والے گھر میں انہوں نے کام چھوڑ دیا تھا۔ وہ لوگ پیسے دینے سے انکاری ہو گئے تھے۔ تیسرے مہینے کے آخر میں کرایہ دینا ناممکن ہو گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ماں روز شام کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک انجانا خوف بھی بڑھنے لگا تھا۔ اسی دوران مکان مالک روز دروازے پر آنے لگا۔ پہلے دن وہ نرم لہجے میں بولا، بی بی پچھلے مہینے کا کرایہ نہیں ملا،
اب اگلے مہینے کی تاریخ بھی قریب ہے، دیکھ لیں حساب برابر کر دیں۔ ماں نے دھیرے سے کہا، بس 2 دن کی مہلت دے دو، میں کام سے ملنے والی رقم میں سے دے دوں گی۔ لیکن 2 دن گزرنے کے بعد بھی صورتحال وہی رہی۔ وہ دوبارہ آیا، اس بار لہجہ سخت تھا۔ بی بی، یہ محلے کا سب سے سستا مکان ہے، لوگ لائن میں لگے ہیں یہاں آنے کے لیے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان باہر نکال دوں گا۔ ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے سب کچھ سنا، دل چاہا باہر نکل کر کچھ کہوں، مگر ماں نے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ آہستہ سے بولی، صرف 1 ہفتہ اور دے دو، خدا کے لیے۔ وہ غرور سے ہنسا اور بولا، ہفتہ نہیں، 3 دن، پھر سامان باہر ہوگا۔ جب وہ چلا گیا تو ماں نے گہری سانس لی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں، کیا ہم کسی اور محلے میں جا سکتے ہیں؟ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی، بیٹی، کسی نئے گھر میں جانے کے لیے ایڈوانس دینا پڑتا ہے، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر مجھے لگا جیسے دنیا واقعی ہمیں دھتکار چکی ہے۔ چند دن بعد اسکول سے بھائی واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ میں نے پرچی کھولی تو اس میں فیس کی یاد دہانی تھی۔ لکھا تھا، اگر آئندہ ہفتے تک فیس ادا نہ کی گئی تو بچوں کو کلاس سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے یہ پرچی دیکھ کر سر تھام لیا۔ لائبہ، میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ میں نے کہا، اماں، میں بھی کچھ کام کر لیتی ہوں، کوئی سلائی یا کچھ اور۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں بیٹی، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں گھر ہی سنبھالنا ہے، باہر کے لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ میں خاموش ہو گئی، دل میں طوفان تھا مگر زبان بند رہی۔ اگلے دن مکان مالک پھر دروازے پر آیا۔ اس بار اس کے ساتھ 2 اجنبی کھڑے تھے۔ وہ زور سے بولا، دیکھو بی بی، اب فیصلہ کر لو، یا کرایہ دو یا مکان خالی کرو۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، ہم بے گھر ہو جائیں گے، تھوڑا اور وقت دے دو۔ وہ طنزیہ ہنسا، بے گھر ہو جاؤ گے تو کیا میرا نقصان ہے؟ تمہاری جگہ لینے والے بہت ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں دروازے کے پیچھے کانپ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے واقعی کوئی پناہ باقی نہیں بچی۔ اس کے جانے کے بعد ماں دیر تک زمین پر بیٹھی رہی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا، لائبہ، لگتا ہے اب دنیا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ کوئی رشتہ دار، کوئی محلے والا، کسی نے پلٹ کر بھی نہیں پوچھا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں، ہم اللہ کو تو نہیں بھولے، وہی ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اندر ہی اندر میں جانتی تھی کہ یہ الفاظ صرف تسلی ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم ایک ایسے کونے میں دھکیل دیے گئے تھے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو مزید بدل لیا۔ میں نے بازار جانا شروع کیا تاکہ سستی سبزی اور راشن لے سکوں۔ دکانداروں کے طنزیہ جملے سننے کو ملتے۔ کوئی کہتا، بی بی، پیسے پورے نہیں ہیں تو ادھار کیوں مانگتی ہو؟ کوئی ہنستا اور کہتا، یہ خاندان تو قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ میں سب کچھ برداشت کرتی اور گھر آ کر ماں کو کچھ نہ بتاتی۔ کرایہ 3 مہینے سے باقی تھا اور مکان مالک کی دھمکیاں روز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایک دن وہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ وہ دن بالآخر آ ہی گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ماں تھکی ہاری کام سے لوٹی تھی کہ دروازے پر پھر زور کی دستک ہوئی۔ اس بار آواز میں سختی اور غصہ زیادہ تھا۔ ماں نے دروازہ کھولا تو وہ بغیر اجازت اندر آ گیا۔ میں باورچی خانے میں پانی کے برتن دھو رہی تھی، لیکن اس کے قدموں کی چاپ نے مجھے چونکا دیا۔ وہ براہ راست صحن میں آ کر کھڑا ہوا۔ بی بی، اب بس بہت ہو گیا، آج میں کرایہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، یا تو پیسے دو یا ابھی کبھی یہ مکان خالی کر دو۔ ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، خدا کے لیے مجھے تھوڑا اور وقت دے دو، میں کسی سے قرض لے کر بھی انتظام کر لوں گی۔ وہ طنزیہ ہنسا، بی بی، وقت تو میں نے بہت دیا ہے، اب اور نہیں، آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ ماں خاموش ہو کر سر جھکائے کھڑی رہی۔ پھر اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تیر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف بڑھیں اور آہستہ آواز میں کہا، لائبہ بیٹی، تم ذرا اندر جا کر اس سے بات کر لو، اسے ذرا بہلا لو، ٹال دو، شاید وقت مل جائے۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے ان کی بات سنی تو میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ اماں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیوں اس کے سامنے جاؤں؟ ماں کے ہونٹ کانپنے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور آہستہ سے بولی، بیٹی، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر اس نے ابھی ہمیں نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ بس تم کچھ دیر اس سے بات کر لو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہے۔ میں غصے سے بپھری ہوئی تھی، لیکن ماں کی لرزتی آنکھوں نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا مگر ماں نے دوبارہ کہا، بس چائے لے جاؤ،
اتنا ہی کافی ہوگا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اٹھایا اور صحن میں گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا، پیر پھیلائے، چہرے پر غرور، جیسے پورا گھر اس کی ملکیت ہو۔ میں نے چائے اس کے سامنے رکھی تو اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں، وہ نظریں جن میں ہوس اور تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ کپ اس کے منہ پر دے ماروں، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر ایسا کیا تو ماں اور بھائیوں کو سڑک پر آنا پڑے گا۔ میں خاموشی سے ایک طرف کھڑی رہی۔ وہ گھورتا رہا، پھر ہنسا۔ بی بی، تمہاری بیٹی بڑی سمجھدار لگتی ہے، ماں نے جلدی سے کہا۔ وہ بچی ہے ابھی، آپ چائے پئیں، میں پیسوں کا بندوبست کر دوں گی۔ وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر چائے ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، 2 دن اور دے دیتا ہوں، دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں طوفان کی طرح ماں کے پاس پہنچی۔ اماں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے کیوں اس کے سامنے بھیجا؟ آپ جانتی ہیں وہ کیسے دیکھ رہا تھا مجھے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی، میں مجبور ہوں، میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہمیں گھر سے نکال دیا گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ اماں، آپ کو مجھ پر یہ بوجھ ڈالنے کا حق نہیں تھا۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ حق نہیں تھا مگر ضرورت تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ اندر ہی اندر میرا وجود جل رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے یہ دنیا ہم سے سب کچھ چھیننے پر تلی ہوئی ہے۔ اگلے دن میں نے گھر میں زیادہ وقت بھائیوں کے ساتھ گزارا تاکہ دل بہلا سکوں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، باجی، کل استاد نے کہا ہے کہ فیس دو، ورنہ امتحان میں نہیں بیٹھا سکیں گے۔ میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ بوجھ کب ختم ہوگا۔ یہ ذلت کا پہلا ذائقہ تھا، اور میں جانتی تھی کہ اس کے بعد کے دن مزید کھٹن ہوں گے۔ دنیا نے ہمیں پہلے ہی دھتکار دیا تھا، اور اب لگ رہا تھا کہ ہمیں اور بھی دھکیل کر اندھیروں میں پھینکنے والی ہے۔ 2 دن گزرے بھی نہیں تھے کہ دروازے پر پھر وہی دستک ہوئی۔ میں ایک دم چونکی۔ ماں نے مجھے کونے میں جانے کا اشارہ کیا اور خود دروازہ کھولا۔ وہ دھڑلے سے اندر آ گیا، جیسے یہ مکان پہلی اس کی ملکیت ہو۔ صحن میں کرسی پر بیٹھتے اس نے کہا، بی بی، اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ کرایہ تو تمہارے بس کی بات نہیں، بار بار وقت مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ماں نے لرزتے لہجے میں کہا۔ ہم نے کہا تھا نا، کچھ دن اور دے دو، میں کسی نہ کسی سے قرض لے لوں گی۔ وہ کہہ لگا کر بولا۔ قرض؟ تمہارے جیسے لوگ کہاں سے قرض لیں گے؟ کسی کے پاس دینے کو نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک حل ہے، ایسا حل جس کے بعد نہ تمہیں کرایہ دینا ہوگا، نہ کوئی فکر رہے گی۔ ماں نے گھبرا کر پوچھا، کیسا حل؟ وہ آگے جھک کر دھیمی لیکن خبیث آواز میں بولا، اگر تمہاری بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے تو میں یہ گھر تمہارے نام کر دوں گا، پچھلا سارا کرایہ معاف، اور آئندہ کبھی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ ماں کے چہرے پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے کونے سے یہ سب سنا تو دل دہل گیا، میرا خون کھول اٹھا۔ میں تیزی سے اندر آئی اور چیخ مار کر کہا، اماں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور آہستہ سے کہا، چپ رہو بیٹی۔ میں پھوٹ پڑی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ابا سے بھی بڑا ہے، میرے باپ کی عمر کا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ مالک مکان نے کہہ لگایا، عمر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دولت دیکھو، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے زور سے کہا، میں کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ ہنسا اور ماں کی طرف دیکھ کر بولا، اسے سمجھا لو، ورنہ کل ہی سامان باہر پھینک دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ ماں دیر تک خاموش کھڑی رہی، پھر اچانک انہوں نے اپنا دوپٹہ اتارا اور میرے قدموں میں ڈال دیا۔ میں چونک کر پیچھے ہٹی۔ اماں، یہ کیا ہے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ تیرے ابا کی عزت ہے بیٹی، اگر تو انکار کرے گی تو میں بڑھاپے میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی، تیرے بھائی بے گھر ہو جائیں گے۔ مجھے تجھ پر مان ہے، لیکن مجھے حالات کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میں کبھی اس خبیث انسان کی بیوی نہیں بن سکتی۔ ماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سوچ بیٹی، اگر آج یہ مکان ہمارے ہاتھ سے گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی رشتہ دار نہیں جو ہمارا ساتھ دے، ہمارا سہارا بنے۔ تمہارے بھائی بھی چھوٹے ہیں، تمہاری ماں کے پاس کچھ نہیں، صرف یہی ایک راستہ ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں اماں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی زندگی اس شخص کے ہاتھوں برباد نہیں کروں گی۔ ماں نے اپنے آنسو پونچھے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، میں تجھے زبردستی نہیں کروں گی، لیکن پھر سوچ لینا ہم سب کہاں جائیں گے۔ کل کو اگر تمہارے بھائیوں نے پڑھائی چھوڑ دی، اگر ہم سڑکوں پر آ گئے تو ذمہ دار تو ہوگی۔ میں سکتے میں رہ گئی۔
یہ بات میرے دل کو کاٹ گئی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میرے بھائی میرے فیصلے کی سزا بھگتیں۔ اگلی صبح ماں نے مجھے کھانے کے دوران آہستہ سے کہا، لائبہ، میں نے ساری رات سوچا ہے، وہ آدمی غلط ہے، لیکن اس کی پیشکش ہمیں ڈوبنے سے بچا سکتی ہے۔ میں نے غصے میں کہا، اماں، یہ بچانا نہیں ہے، یہ تو ہمیں اور برباد کر سکے گا۔ ماں نے بے بسی سے کہا، میں جانتی ہوں، لیکن غریب کی زندگی میں کبھی کبھی بربادی ہی سہارا بن جاتی ہے۔ میں نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ چھوٹے بھائی معصومیت سے کھیل رہے تھے۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کی ماں اور بہن کس عذاب سے گزر رہی ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر سوچنے لگی کہ اگر آج میں نے انکار کر دیا تو کل یہ معصوم کہاں جائیں گے۔ شام کو ماں نے پھر بات شروع کی، بیٹی، سوچ لے، یہ ایک قربانی ہے، تو کرے گی تو تیرے بھائیوں کا مستقبل محفوظ ہوگا، تیرے باپ کی چھوڑی عزت بچ جائے گی۔ میں نے کہا، اماں، آپ مجھ سے یہ قربانی کیوں مانگ رہی ہیں؟ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، میں مجبور ہوں بیٹی، اگر تو ہاں کر دے گی تو یہ بوجھ میرے دل سے اتر جائے گا۔ میں نے بے بسی سے دیوار کی طرف دیکھا۔ آنکھوں کے سامنے ابا کا چہرہ گھوم گیا۔ ان کا خواب کہ تمہارے لیے کمرہ ہوگا، تم سکون سے رہو گی، دل میں خنجر کی طرح چبھ گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ خواب اب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ آخر کار میں نے ہار مان لی۔ میں نے دھیرے سے کہا، اماں، آپ کو میری ہاں چاہیے نا؟ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن جان لیں یہ فیصلہ میرا نہیں، آپ کا ہے۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے بولی، اللہ تجھے خوش رکھے بیٹی، تو نے اپنی ماں کو سہارا دے دیا۔ میں خاموش رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ اب یہ کھیل ختم نہیں ہوگا بلکہ شروع ہونے والا ہے۔ میں نے ہاں کہہ دی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی امید تھی کہ شاید وہ محض دھمکی تھی، وہ بات کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ لیکن اگلی ہی دوپہر دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو وہ اس بار اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اجنبی مرد اور ایک نکاح خواں کھڑا تھا۔ ان سب کے چہروں پر عجب سی سنجیدگی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہو۔ وہ اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور بلند آواز میں بولا، آج ہی نکاح ہوگا، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، گواہ بھی ہیں، قاضی صاحب بھی، اب کوئی تاخیر نہیں۔ ماں کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں دوڑنے لگیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ میں سمجھی کہ شاید یہ سب محض ایک کھیل ہے، لیکن جب قاضی صاحب نے کاغذ قلم نکالا تو مجھے لگا جیسے میرے پاؤں زمین میں دھنس گئے ہوں۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور دبے لفظوں میں کہا، بیٹی، اللہ پر بھروسہ رکھ، یہ لمحہ مشکل ہے لیکن گزر جائے گا۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ قاضی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھنے شروع کیے۔ میری آواز رند گئی، لفظ حلق میں پھنسنے لگے، لیکن ماں کی لرزتی انگلیوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں قبول ہے کہہ دوں۔ وہ الفاظ جو میری زبان سے نکلے میری زندگی کا سب سے بھاری بوجھ بن گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں کاغذ پر دستخط ہو گئے اور سب گواہ چلے گئے۔ مکان مالک کا میرا شوہر بن چکا تھا۔ اس نے غرور سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اب تمہارا مکان محفوظ ہے، کوئی تمہیں یہاں سے نہیں نکالے گا۔ ماں کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے۔ وہ بار بار میرا ماتھا چومتی رہی، لیکن میں پتھر بنی بیٹھی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے حکم دیا، بیٹی کو فوراً میرے گھر بھیج دو، رخصتی ابھی ہوگی۔ میں نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ ابھی؟ میرا دل چیخ رہا تھا لیکن وہ خاموش رہیں۔ انہوں نے میرے سر پر چادر ڈالی اور میرا سامان ایک پرانے ٹرنک میں رکھا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے جب میں اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر میں خاموشی رہی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا سانس گھونٹ رہا ہو۔ گھر پہنچ کر میں نے جیسے قدم اندر رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے وجود میں لرزہ دوڑ گیا۔ 8-10 سال سے لے کر 25 سال تک کے 6 بچے کمرے میں بیٹھے تھے اور ان سب کے درمیان ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی اور نفرت صاف لکھی تھی۔ وہ تیز قدموں سے میرے قریب آئی اور زہر بھری آواز میں بولی، یہ کون ہے؟ وہ ہنسا اور بڑے غرور سے بولا، یہ میری نئی بیوی ہے، آج نکاح ہوا ہے، اب یہ بھی اسی گھر میں رہے گی۔ عورت کے چہرے پر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا اور کہا، ہمت ہے تم میں، میرے گھر میں آ کر بیوی بننے چلی ہو؟ میں نے نظریں جھکا لیں، کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بچے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک نے کہا، یہ تو ہماری بہن کی عمر کی لگتی ہے، ابا نے اس سے شادی کر لی۔ دوسرے نے طنزیہ کہکا لگایا، ابا کو جوان بیویاں پسند ہیں شاید۔ میں ان کی نظریں اپنے جسم پر محسوس کر رہی تھی۔ ہر ایک کی آنکھوں میں اجنبیت اور نفرت تھی۔
مجھے لگا جیسے میں کسی اجنبی قبیلے میں ڈال دی گئی ہوں۔ وہ عورت جو اس کی بیوی تھی اپنی جگہ سے پلٹ کر تیزی سے کمرے کی طرف گئی، دروازہ زور سے بند کیا اور اونچی آواز میں کہا، یہ قدم میرے گھر میں برا ہے، دیکھنا میں اسے چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے سوچا تھا شاید کم از کم کوئی ہمدردی ملے گی، لیکن یہاں سب کے چہرے دشمنی سے بھرے تھے۔ وہ اس سب کو نظر انداز کرتا رہا۔ اس نے مجھ پر ایک اور فخریہ نظر ڈالی اور کہا، یہ میرا فیصلہ ہے، اب یہی رہے گی، جو قبول کرے سو کرے، جو نہ کرے اسے میرا گھر چھوڑنا ہوگا۔ بچے خاموش ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں سوال اور نفرت قائم رہے۔ میں کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ نکاح کے دن کے بعد سے میرا وجود اس گھر میں اجنبی سا تھا۔ بیوی اور بچے مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں ان کے لیے کوئی بوجھ ہوں۔ دن گزرتے گئے، لیکن ان کی نفرت کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی گئی۔ میں خاموش رہنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ایک دن مجھے ایک ایسی حقیقت کا علم ہوا جس نے میرے پاؤں کے نیچے کی زمین ہی کھینچ لی۔ شام کا وقت تھا، میں برتن دھو رہی تھی کہ اندر کمرے سے سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے کان لگا دیے۔ بیوی کسی مرد سے بات کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں عجیب سختی اور لالچ بھری ہوئی تھی۔ ہاں، سودا طے ہو گیا ہے، لڑکی بالکل نئی ہے، تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا، بس آج رات اسے لے جانا، قیمت پوری چاہیے۔ دوسرے کمرے سے اس مرد کی آواز سنائی دی، فکر مت کرو، جو طے ہوا ہے وہی دوں گا، لیکن یاد رکھو ڈیل پکی ہے۔ میرے ہاتھ سے برتن زمین پر گر گیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں دبے پاؤں پیچھے ہٹی، لیکن اسی وقت بیوی نے دروازہ کھولا اور مجھے کھڑے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ ادھر آؤ، وہ غرائی۔ میں کانپتے ہوئے اندر گئی۔ وہ تیز لہجے میں بولی، جو سنا ہے وہی ہوگا، تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں سب میری مرضی سے ہوتا ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ ہنسی، ایسی ہنسی جس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ کچھ نہیں کیا؟ تم میرے شوہر کی دوسری بیوی بن کر میرے گھر میں آئے ہو، تم نے میری عزت کو داغدار کیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ میں تمہیں وہیں بھیجوں گی جہاں سے میرا فائدہ ہو۔ میرے وجود میں لرزہ دوڑ گیا۔ میں نے کہا، میں آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسا مت کریں۔ وہ اور بھی تیز آواز میں بولی، بس زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، آج رات تم تیار ہو جاؤ گی، تمہارے لیے خریدار آ رہا ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ سب حرام ہے، اللہ سے ڈرو۔ لیکن وہ بالکل بے حس کھڑی رہی۔ کمرے سے اس کے بچے بھی نکل آئے۔ وہ سب مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ایک نے تنزیہ کہا، امی یہ تو رونے لگ گئی، لگتا ہے ڈر گئی ہے۔ دوسرے نے کہکا لگایا، ڈر تو لگنا ہی تھا، کیونکہ آج اس کی اصل جگہ طے ہو گئی ہے۔ میں نے ان سب کو دیکھا اور میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جسے میری حالت پر رحم آتا۔ سب کے سب پتھر کے مجسمے تھے۔ شام ڈھلتے ہی انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ بیوی نے 2 بیٹیوں کو حکم دیا، اسے سنوار دو، یہ آج ہماری کمائی کا ذریعہ ہے۔ وہ دونوں میرے پاس آئیں۔ انہوں نے زبردستی میرے ہاتھ میں چوڑیاں ڈالی، میرے بال سنوارے۔ میں نے مزاحمت کی، لیکن انہوں نے دھکے مار کر مجھے زمین پر گرا دیا۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، ایک نے کہا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، مجھے مت چھو، میں نہیں تیار ہوں گی۔ لیکن انہوں نے میرے کپڑوں کو زبردستی درست کیا اور کہا، امی نے کہا ہے تو تمہیں ماننا ہوگا۔ میرے آنسو بہتے رہے، لیکن ان کے کان پر جون تک نہ رینگی۔ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے اٹھا کر آئینے کے سامنے لے آئی۔ ایک نے تنزیہ کہا، دیکھو کیسی لگ رہی ہو، آج رات کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ میرے حلق سے سسکے نکلے۔ میری نئی زندگی تو پہلے ہی برباد ہو گئی ہے، اب اور کیا بدلنا باقی ہے؟ وہ دونوں ہنسنے لگی اور کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں کمرے میں تنہا بیٹھی، کامتی ہوئی مسلسل دعا کر رہی تھی، لیکن پورے گھر میں خاموشی تھی، کسی کے دل میں رحم نہ تھا۔ رات گہری ہونے لگی، باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ خریدار کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا اور چیختی رہی، مجھے یہاں سے نکالو، کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ لیکن کوئی نہ آیا۔ بیوی کی سخت آواز گونجی، چپ رہو، شور مچایا تو برا انجام ہوگا۔ میں زمین پر گر کر رونے لگی۔ دل چاہا دروازہ توڑ کر بھاگ جاؤں، لیکن کمرہ بند تھا۔ کھڑکی کے باہر بھی لوہے کی جالی لگی تھی، ہر راستہ بند تھا۔ یہ زندگی کا وہ موڑ تھا
جب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ لوگ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے، صرف ایک سامان، ایک سودا، اور اس سودے میں سب بے حس، سب اندھے بنے کھڑے تھے۔ دروازے کے باہر اجنبی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دل مزید ڈوبنے لگا۔ لمحہ بھر بعد کمرہ کھلا اور ایک اجنبی اندر داخل ہوا۔ قد لمبا، چہرے پر سختی، آنکھوں میں عجیب وحشت۔ اس نے مجھے اوپر نیچے گھورا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہی ہے وہ مال؟ بیوی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں یہ ہے، لے جاؤ، اور یاد رکھنا قیمت پوری ہونی چاہیے۔ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ وہ اجنبی میرے قریب آیا اور میرے بازو کو زبردستی پکڑ لیا۔ میں نے مزاحمت کی لیکن اس نے دھکا دے کر مجھے سیدھا دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ چلو، وقت ضائع نہ کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیکن وہ کہکا لگا کر بولا، اب تمہاری مرضی کی کوئی وقت نہیں، جس نے خریدا ہے وہی فیصلہ کرے گا۔ بیوی اور اس کا شوہر خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان کے چہروں پر سکون اور تسلی تھی، جیسے سب کچھ ان کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہو۔ میں نے ایک بار پھر ان سے التجا کی، مجھے جانے نہ دو، اللہ کا واسطہ ہے۔ بیوی نے سرد لہجے میں جواب دیا، ہمیں اللہ کے واسطے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف فائدے کی ضرورت ہے، لے جاؤ اسے۔ اجنبی مجھے کھینچ کر باہر لے گیا۔ گلی کے نکڑ پر ایک کار کھڑی تھی۔ اس نے زبردستی مجھے اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی چلتے ہی اس نے طنزیہ نظر سے میری طرف دیکھا اور کہا، خاموش کیوں ہو؟ چیخو، چلاؤ، کوئی نہیں سنے گا۔ میں نے نظریں جھکا لی، آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے۔ وہ مسلسل مجھے چھیڑتا رہا، کتنی نازک ہو، دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ مہنگا سودا ہے، قسمت اچھی ہے میری، آج رات بڑی خاص ہوگی۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کیا تمہاری بیٹیاں نہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی ان کے ساتھ ایسا کرے؟ وہ زور سے ہنسا، میری بیٹیاں میری عزت ہے، تم عزت نہیں ہو، تم صرف سودا ہو، فرق سمجھو۔ گاڑی شہر کے پرہجوم سڑکوں سے نکل کر ایک سنسان راستے پر مڑ گئی۔ بڑے بڑے درخت سڑک کے کنارے خاموش کھڑے تھے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اونچی دیواروں والا شاندار بنگلہ آ گیا۔ گیٹ کھلا، گاڑی اندر داخل ہوئی۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ یہ جگہ تو بہت پرتعیش ہے۔ بڑے صحن میں چمکتے لیمپ، پھولوں کے کتارے اور سجا ہوا برآمدہ۔ میں سہم گئی۔ اجنبی نے اترتے ہی میرا بازو پھر سے پکڑا اور زور سے کھینچتے ہوئے بولا، اتر جاؤ، اب یہی تمہاری دنیا ہے۔ میں نے مزاحمت کی لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ خوبصورت اور سجا ہوا تھا، قالین، پردے اور خوشبو سے بھرا ہوا، لیکن میرے لیے یہ سب اجنبی اور خوفناک تھا۔ یہاں بیٹھو، اس نے کرسی پر دھکا دیتے ہوئے کہا۔ میرے کامتے ہونٹوں سے صرف ایک لفظ نکلا، خدا۔ وہ ہنسنے لگا، خدا؟ یہاں خدا کا کوئی کام نہیں، یہاں پیسہ اور طاقت چلتی ہے۔ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب سب ختم ہو گیا، کوئی امید باقی نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے کانپتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ سامنے جو شخص کھڑا تھا اسے دیکھ کر میری چیخ گلے میں دب گئی، نعمان! میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ میرا سگا کزن تھا، میرے بڑے چچا کا بیٹا۔ بچپن میں کئی بار ہم سب ساتھ کھیلے تھے۔ کئی سالوں سے وہ باہر تھا، پڑھائی اور نوکری کے لیے۔ ہمیں صرف اتنا پتا تھا کہ وہ باہر رہ کر اچھی کمائی کرتا ہے۔ میں کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ نعمان میرے سامنے موجود تھا، مگر میرا یقین اب تک نہیں بن پا رہا تھا کہ وہی میرا خریدار ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، لائبہ، مجھے یقین کرو، میں نے یہ سودا کسی اور وجہ سے نہیں کیا، صرف اس لیے کہ تمہاری عزت محفوظ رہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، اگر تم نے واقعی میری عزت بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے تو پھر مجھے پہلے کیوں نہیں سہارا دیا؟ جب ابا دنیا سے گئے تھے، جب ہم در بدر ہو رہے تھے، اس وقت تم کہاں تھے؟ نعمان چند لمحے خاموش رہا، پھر بھاری لہجے میں بولا، مجھے کچھ نہیں خبر، میں ملک سے باہر تھا، اپنے والدین سے بھی دور رہا۔ وہاں کی مصروف زندگی نے سب رشتوں کو دھندلا دیا تھا۔ تایا جی کی وفات کی اطلاع بھی مجھے دیر سے ملی۔ جب میں واپس آیا تو تمہارے گھر گیا تو سب کچھ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تمہاری ماں نے بتایا کہ تمہارا نکاح اس بوڑھے مالک مکان سے ہو چکا ہے۔ میں نے غصے اور دکھ سے کہا، تو پھر تم نے کیا کیا؟ کیوں سب کو چھوڑ دیا میرے حال پر؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے تمہارے بارے میں جاننے کی کوشش کی، مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ تمہیں بیچنے والے ہیں۔
میں جانتا تھا کہ اگر کسی اور کے ہاتھ تم چلی گئی تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اسی لیے میں خود وہ سودا کیا تاکہ تمہیں کسی اور کی ہوس کا شکار نہ ہونا پڑے۔ میں نے بے یقینی سے کہا، تم یہ سب کہہ رہے ہو مگر میرا دل ماننے کو تیار نہیں۔ تم بھی تو مجھے خرید کر لائے ہو۔ وہ میرے قریب آیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، خرید کر نہیں لایا، بچا کر لایا ہوں۔ تمہارے آنسو میرے لیے قرض ہیں، میں اسے کبھی ہلکا نہیں لوں گا۔ لائبہ، تمہیں انصاف ملے گا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط ہے اور میں اسے غلط ہی ثابت کر کے رہوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو اور زیادہ بڑھ گئے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ انصاف؟ کیا واقعی ہمیں انصاف مل سکتا ہے؟ جب اپنے ہی رشتہ داروں نے ساتھ نہیں دیا تو دنیا کیا ساتھ دے گی؟ نعمان نے مضبوط لہجے میں کہا، دنیا ساتھ دے یا نہ دے، میں دوں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اس گندگی سے نکالوں گا، تمہیں پھر سے ایک عزت دار زندگی دوں گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، لیکن میری ماں، میرے بھائی، وہ سب تو اب بھی اس مکان میں ہیں، اگر وہ چاہے تو ان پر بھی ظلم کر سکتے ہیں۔ نعمان نے کہا، میں سب کا انتظام کروں گا، ابھی تم میرے ساتھ محفوظ ہو، کل میں وکیل سے ملوں گا، اس نکاح کو عدالت میں لے کر جاؤں گا۔ وہ نکاح زبردستی ہوا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی، میں نے سسکی لی۔ کیا واقعی مجھے اس عذاب سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ وہ مسکرایا، لیکن اس مسکراہٹ میں بھی دکھ چھپا ہوا تھا۔ ہاں لائبہ، میں وعدہ کرتا ہوں، کل سے تمہاری جنگ شروع ہوگی اور میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس کی باتوں میں عجب سا سکون تھا۔ میں نے برسوں بعد پہلی بار محسوس کیا کہ شاید کوئی ہے جو میرا دکھ سمجھ سکتا ہے۔ اس رات وہ مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں پہلے سے بستر بچھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہاں آرام کرو، یہ میرے ایک دوست کا گھر ہے، وہ میرے ساتھ کھڑا ہے، تم محفوظ ہو، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، دل چاہا کہ پوچھوں کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن میری زبان بند تھی۔ بس اتنا کہا، اگر تم واقعی میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو میری ماں کو بھی یہاں لے آؤ، وہ اکیلی ہے۔ نعمان نے فوراً جواب دیا، کل ہی انہیں لے آؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی بھی لمحے یہ احساس نہ ہو کہ تم اکیلی ہو۔ میں نے پہلی بار دل ہی دل میں دعا کی کہ شاید یہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ رات بھر میں سو نہ سکی، کمرے کی خاموشی مجھے کاٹتی رہی۔ صبح کے وقت نعمان مجھے لے کر عدالت کے احاطے میں پہنچا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چاروں طرف اجنبی چہرے، فائلوں کے انبار اور عدالت کے باہر کھڑے پولیس اہلکار۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر مضبوطی سے اوڑھی اور آہستہ سے کہا، نعمان، کیا واقعی یہ سب ہمارے حق میں ہوگا؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اعتماد سے بولا، ہاں لائبہ، تم نے جو ظلم برداشت کیا ہے اس کا حساب اب انہیں دینا ہوگا۔ ہم ایک وکیل کے دفتر میں گئے۔ وکیل نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، بیٹی، تم نے ہمت دکھائی ہے، یہ مقدمہ آسان نہیں ہوگا، لیکن سچائی ہمارے ساتھ ہے۔ نعمان نے فائل اس کے سامنے رکھی اور بولا، سارا معاملہ یہی ہے، نکاح زبردستی ہوا، لڑکی نابالغ نہیں مگر اس کی مرضی شامل نہیں تھی، اس پر مزید یہ کہ وہ لوگ اسے بیچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وکیل نے اس بات میں سر ہلایا، یہ کیس عدالت میں مضبوطی سے لڑا جا سکتا ہے، ہمیں گواہوں اور شواہد کی ضرورت ہوگی، تمہیں حوصلہ رکھنا ہوگا۔ چند دن کے اندر مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ جیسے ہی خبر پھیلی کہ مکان مالک اور اس کی بیوی پر کیس ہوا ہے، محلے میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ دونوں شروع میں بہت غرور سے بولے، ہمارے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پولیس کے نوٹس نے ان کے رنگ اڑا دیے۔ میں اس دن کو کبھی نہیں بھول سکتی جب پولیس ان کے گھر پہنچی۔ محلے کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ پولیس نے کمرے سے دونوں کو باہر لایا۔ بیوی چلاتی رہی، یہ سب جھوٹ ہے، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے۔ شوہر غرور سے کہہ رہا تھا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب نعمان کی سازش ہے۔ پولیس نے انہیں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ وہ دونوں زبردستی گاڑی میں بٹھائے گئے۔ میں دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے آنسو نکل آئے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے۔ پہلی بار لگا کہ شاید انصاف ملنے لگا ہے۔ عدالت میں کارروائی شروع ہوئی۔ جج کے سامنے سب شواہد رکھے گئے۔ نعمان ہر سماعت پر میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ وکیل نے میرے نکاح کے وقت کے حالات بتایا کہ کس طرح مجھے دھمکا کر یہ سب کرایا گیا۔ ایک دن گواہی کے دوران میں نے خود کھڑے ہو کر کہا، میری مرضی شامل نہیں تھی، مجھے ماں کے دباؤ اور اس شخص کی دھمکیوں کے تحت نکاح پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بیچنے کی کوشش کی۔ یہ سب میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میرے لہجے کی سچائی شاید اس کے دل کو چھو گئی۔
بیوی نے اپنی صفائی میں کہا، ہم نے اسے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ لڑکی خود ہمارے گھر خوشی سے آئی تھی۔ لیکن نعمان نے فوراً کہا، اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر خریدار کے ساتھ اس کی بات چیت کے ریکارڈنگ کیسے موجود ہے؟ وکیل نے ریکارڈنگ عدالت میں پیش کی۔ بیوی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، آج رات لڑکی تیار ہوگی، قیمت پوری چاہیے۔ یہ سنتے ہی عدالت میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ بیوی کا چہرہ زرد پڑ گیا، شوہر نے نظریں جھکا لیں۔ چند ہفتوں کے بعد فیصلہ سنایا گیا۔ جج نے کہا، یہ نکاح زبردستی اور دباؤ کے تحت کیا گیا تھا، لہٰذا اس کا کوئی قانونی حیثیت نہیں، لڑکی کو خلا دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ملزمان پر انسانی اسمگلنگ اور دھوکے کے مقدمات قائم ہوں گے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے کانوں میں جیسے امید کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں آزاد ہو گئی تھی۔ میں نے ماں کو یہ خوشخبری سنائی۔ وہ رو پڑی اور بار بار کہتی رہی، بیٹی، اللہ نے ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک اور سوال کھڑا تھا، اب جانا کہاں ہے؟ میں ماں کے ساتھ سوچوں میں ڈوبی تھی کہ نعمان نے خاموشی توڑی۔ لائبہ، اب تم دونوں میرے گھر چلیں، تمہارے لیے وہی سب سے محفوظ جگہ ہے۔ ماں نے جھجکتے ہوئے کہا، بیٹا، تیرا اپنا گھر ہے، بھلا ہم وہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ نعمان نے اعتماد سے جواب دیا، لوگ کل بھی باتیں کرتے تھے، آج بھی کریں گے، لیکن میں اپنے تایا کی بیٹی اور بیوہ کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے لیے تم دونوں کی عزت سب سے بڑی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ نہ دے سکے۔ چند گھنٹوں بعد ہم نعمان کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھلا تو سامنے چچی کھڑی تھی۔ جیسے ہی نظر ان پر پڑی، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے تیز آواز میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ انہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ نعمان نے سکون سے جواب دیا، چچی، یہ میرے مہمان ہیں، یہیں رہیں گے۔ چچی کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ مہمان؟ یہ کب تک مہمان رہیں گے؟ پورا محلہ باتیں کرے گا۔ بیوہ اور بیٹی کو یوں گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ ماں نے نظریں جھکا لی۔ میں دل ہی دل میں لرز گئی۔ سوچا شاید ہمیں پھر سے در بدر ہونا پڑے گا، لیکن نعمان نے قدم آگے بڑھا کر کہا، اگر محلے کی باتوں کی فکر ہے تو میں انتظام کر دیتا ہوں، انہیں الگ پورشن ملے گا، وہ خود رہیں گی، باقی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ چچی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، واہ، پورشن بھی دے دو گے؟ اور کیا کل کو زمین بھی ان کے نام کر دو گے؟ نعمان نے سخت لہجے میں جواب دیا، اگر کرنا پڑا تو کر دوں گا، یہ میرے اپنے ہیں، ان کا سہارا بننا میرا فرض ہے۔ چچی خاموش ہو گئی، لیکن ان کے چہرے پر ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ چند دنوں میں پورشن تیار کر دیا گیا، 2 کمرے، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ اور الگ داخلی دروازہ۔ ماں نے سجدے میں گر کر شکر ادا کیا۔ میں نے پہلی بار ماں کے چہرے پر سکون دیکھا۔ چھوٹے بھائیوں کے لیے نعمان نے اسکول میں دوبارہ داخلے کا بندوبست کیا۔ میں انہیں یونیفارم میں دیکھ کر رو پڑی۔ چھوٹا بھائی خوشی سے بولا، باجی، اب ہم بھی پڑھیں گے اور بڑے آدمی بنیں گے۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، دل میں دعا کی کہ اب ان کی پڑھائی کبھی نہ رکے۔ ایک شام ماں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھیں اور میں کتابوں میں بھائیوں کی مدد کر رہی تھی کہ نعمان آیا۔ وہ سیدھا ماں کے پاس گیا اور دھیرے سے بولا، خالہ، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ماں نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، کہو۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ لائبہ سے نکاح کر لوں۔ ماں کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ انہوں نے حیرانی سے نعمان کی طرف دیکھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ماں نے گھبراتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ نعمان نے گھبرا کر جواب دیا، لوگ کچھ بھی کہیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میں جانتا ہوں لائبہ نے کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ اب وہ مزید اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میں اسے عزت اور تحفظ دینا چاہتا ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، تمہاری ماں مانے گی؟ نعمان نے دھیرے سے کہا، یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میں اپنی ماں کو بھی سمجھا لوں گا۔ نعمان کی خواہش نے گھر کا ماحول بدل کر رکھ دیا تھا۔ چچی کے رویے میں مزید سختی آ گئی۔ وہ ہر وقت طنزیہ جملے کستی رہتی۔ ایک دن انہوں نے سب کے سامنے کہا، بیٹا، یہ فیصلہ مت کرنا۔ عزت دار لوگ یوں نہیں کرتے کہ بیوہ کے گھر والوں کو سہارا دے کر اپنی زندگی برباد کریں۔ نعمان نے سکون سے جواب دیا، چچی، عزت اسی میں ہے کہ ہم اپنے رشتے کو سہارا دیں، نہ کہ اسے در بدر کریں۔ چچی نے تلخی سے کہا، اگر تم نے نکاح کیا تو یہ گھر کبھی سکون کا نہیں رہے گا۔ میں نے یہ سب سنتی رہی۔ دل میں خوف تھا، ماں بھی پریشان تھی، لیکن نعمان ہر دن ایک ہی بات دہراتا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جو صحیح ہے وہی کروں گا۔
چند ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ چچی مسلسل انکار کرتی رہی، مگر وقت کے ساتھ ان کے لہجے میں تھکن چھلکنے لگی۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ نعمان اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ ایک شام وہ ماں کے پاس آئیں۔ بی بی، میں نے سوچا ہے اگر یہ لڑکا اتنا ہی ضدی ہے تو ٹھیک ہے، نکاح کر لو، لیکن یاد رکھنا اس فیصلے کی ذمہ داری تم سب پر ہوگی۔ ماں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور بولی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ مان لیا، یہ فیصلہ ہماری عزت کی حفاظت کے لیے ہے۔ میں چپ چاپ کھڑی یہ سب سنتی رہی، دل میں خوف اور امید دونوں تھے۔ آخر کار ایک تاریخ طے ہوئی۔ نکاح کی تیاری سادہ سی تھی، لیکن اس لمحے کا بوجھ بہت بڑا۔ نکاح کے دن نعمان سادہ سفید لباس میں آیا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ نیا سفر واقعی نیا آغاز ثابت ہو۔ قاضی صاحب نے کلمات پڑھے۔ جب میں نے قبول ہے کہا تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ الفاظ میرے لیے دوسری بار تھے، مگر اس بار ان کے پیچھے زبردستی نہیں بلکہ یقین تھا۔ محلے کی کچھ عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ دیکھو، آخر کار اس کی شادی ہو ہی گئی، نعمان جیسا لڑکا کہاں ملتا ہے۔ ہاں، لیکن چچی تو اب بھی خوش نہیں لگ رہی۔ میں نے ان کی باتیں سنی مگر دل مطمئن تھا۔ رخصتی کے بعد ہم اسی گھر کے الگ پورشن میں واپس آ گئے، لیکن اب فضا بدل گئی تھی۔ پہلے جو جگہ تنہائی اور مجبوری کا نشان تھی، اب وہ میرا اپنا گھر بن گئی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ بار بار کہتی رہیں، بیٹی، اللہ نے تیرے صبر کا پھل دے دیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد بھائی بھی بڑے ہو گئے۔ نعمان نے ان کی تعلیم مکمل کروائی اور پھر انہیں نوکری دلوانے کی ذمہ داری بھی اٹھائی۔ ایک دن چھوٹا بھائی خوشی سے بھاگتا ہوا آیا، باجی، مجھے نوکری مل گئی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ تیرا بھلا کرے۔ نعمان بیٹا، تم نے میرے بچوں کو سہارا دیا۔ نعمان نے مسکرا کر کہا، خالہ، یہ میرا فرض تھا، یہ میرا خاندان ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ زندگی نے ہمیں پھر سے سہارا دیا ہے۔ ماں مطمئن تھی، بھائی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تھے، اور میں نے اپنے دل میں پہلی بار سکون محسوس کیا۔ ایک رات میں چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ نعمان میرے قریب آیا اور بولا، لائبہ، تم نے بہت کچھ برداشت کیا، اب وقت ہے کہ تم اپنی کہانی ختم کرو۔ میں نے دھیرے سے کہا، کہانی ختم نہیں ہوتی، بس ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ اس نے مسکرا کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، اب ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے شکر ادا کیا، پھر جیسے اپنے آپ سے کہنے لگی، بہت تکلیفیں دیکھنے کے بعد اللہ نے مجھے سکون دیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور آخر کار اس نے مجھے عزت اور خوشی عطا کی۔ میری آواز رات کے سکوت میں گونج گئی، اور یوں میری کہانی جو ذلت، خوف اور بربادی سے شروع ہوئی تھی، آخر کار عزت، سکون اور محبت پر ختم ہوئی۔ غربت انسان کو سب سے سخت امتحان میں ڈالتی ہے، مگر صبر اور سچائی آخر کار عزت واپس دلاتے ہیں۔ ظلم اور بے حسی وقتی طور پر جیتتے ہیں، مگر انصاف اور اللہ پر بھروسہ ہمیشہ کامیابی دیتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔